بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیبت کی تباہ کاریاں اور علاج دیکھتے ہیں۔ غیبت سے مراد یہ ہے کہ اپنے زندہ یا مردہ مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی پوشیدہ عیوب کو، جن کا دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا اسے ناپسند ہو، اس کی برائی کے طور پر ذکر کیا جائے، اور اگر وہ بات اس میں موجود نہ ہو تو اسے بہتان کہتے ہیں۔ مثلا مجھے وہ بے وقوف بنا رہی تھی، اس کی نیت خراب ہے، یا وہ بڑی ڈرامہ باز ہے، تو یہ تمام غیبت میں آ جاتی ہیں، اس طرح کی ساری باتیں۔ غیبت وہ خطرناک مرض ہے، شاید ہی کوئی مجلس اس سے محفوظ رہتی ہو جہاں دو آدمی یا دو عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، تیسرے کا ذکر کرتے ہیں، تو اس سے متعلق گفتگو کا اختتام اس کی برائیاں کرنے پر ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی غیبت کی نحوست سے بچائیے، اور ہمیں خود بھی غیبت سے بچنا چاہیے۔ اور اس کا ایک بہترین علاج یہ ہے کہ جس وقت دو بیٹھیں تو تیسرے کا ذکر نہ کریں، بلکہ دونوں آپس میں ہی اچھا حال احوال اپنا کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، تیسرے کو ڈسکس نہ کریں، ورنہ وہ غیبت کے زمرے میں آ جائے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے معراج کروائی گئی تو میں نے ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ ان کے ساتھ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ لوگ کون ہیں؟ عرض کی، یہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے، یعنی دنیا میں دوسرے لوگوں کی بے عزتی کرنا اور ان کی برائی کرنا، یا پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ جس سے اس انسان کو تکلیف ہو یا بری لگے، تو وہ غیبت کہلاتی ہے، اور اگر وہ چیز اس میں موجود نہ ہو تو وہ بہتان کہلاتی ہے۔ یہ فعل بہت زیادہ عام ہو چکا ہوا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس مجلس اور محفل میں جائیں وہاں پہ کسی تیسرے کا ذکر نہ کریں، بلکہ بہتر ہے کہ ہم اپنے ہی حال احوال کو ڈسکس کریں، اپنے مسائل کو ڈسکس کریں۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور غیبت جیسے عمل سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔